ابھی تک آج کی محفل میں جو گفتگو ہوئی وہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر علمی بھی تھی زیادہ طور پر آسانی سے سمجھ آنے والے جی. اب تھوڑی سی ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ جس میں ذرا محنت زیادہ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پچھلی محفل جو خاصی لمبی محفل تھی اس میں نے روحانیت کی دنیا میں سے کچھ ایسے اسرار کا ذکر کیا تھا کہ جو علاج اور خاص طور پر انکیوریبل قسم کی بیماریوں کے علاج میں ایسے اسرار کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کی طرف سے پوری دنیا سے تو یہ جانا چاہیے کہ ٹیلیفون اور رابطے سوال ہی سوال کہ جو کچھ بیان کیا اس کے 2 پارٹس تھے. پارٹ 1 میں نے ایک نسخہ دیا تھا جو میڈیکل کا طبی نسخہ تھا جی. جس کی تفصیل کی میرا خیال ہے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ سب آپ آگے آ کر بیٹھ سکتے کیونکہ آپ اس میں انٹینسٹی زیادہ تھے اور تھوڑے آگے آ جائیں. اس اندیش زیادہ بھی طور پر مجھے کوئی جاننے لگے تھوڑے تھوڑے آگے بیٹھیں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ میں آ جائے. اچھا تو میں شکل کا دوست ہو رہا ہے اس میں یہ اپنے پاس میں جانا ہے. تاکہ بات سمجھنے سے جانے میں دوسرے کی آپ محنت بھی کر سکیں تھوڑے دیر ہوتے بیٹھے تاکہ سوالات میں آپ سوال بھی بے شک کیجیے گا تاکہ ساتھ ساتھ مجھے بھی فیڈ بیک ملتی رہے نا. جو محفل بڑا اچھا لفظ ہمارے نے استعمال کیا تھا انٹر ایکٹیو محفل نہ ہونا تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. ایک بندہ بولتا رہے سے جو کرتا رہے. محفل انٹر ایکٹیو ہونی چاہیے یعنی آپ اس میں آپ آگے کو نہیں آتے اس سے نہیں تو پیچھے ذرا پھر نظر نہیں آتا. اب ادھر آ جائیں شک ادھر آ میرے پاس ادھر ذرا آگے آ جائیں. جس نسخے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ 4 حرفوں والا آپ کو یاد ہوگا. حرف قاسمی چار حرکیات کا ذکر کیا تھا. اس پر اتنی زیادہ رپورٹیں مجھے موصول ہوئی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اتنا ٹائم نہیں ہے. پڑھن کتنی مخلوق کو شفا مل رہی ہے بیمار سے پتہ تقریباً کیسے تک ٹھیک ہو رہا بے شمار لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس کے بعد پارٹ 2 میں نے آپ کو اسپرچل ہیلنگ لیور کے تمام امراض کے بارے میں اس پر ڈسکشن کی گئی اور صرف ایک میتھڈالوجی کو ایکسپلین جو کہ اور بھی بہت سارے لیکن میں نے صرف ایک میتھڈالوجی کو ایکسپلین کیا تھا. 1 hand near and 1 hand far. یعنی ایک ہاتھ کو قریب کر رکھنا اس پارٹ کے کہ جس پارٹ کو آپ ہیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس مجلس میں موضوع لیور تھا. جتنی چیزوں کو ہم نے ایگزامپلیفائی کیا تھا وہ سارے لیور کے ریفرنس سے ایگزامپلیفائی تاکہ دوست لیور کے حوالے سے ایک جامعی قسم کا پروگرام اپنے پاس ڈیولپ کر لیں. سمری اس کی یہ تھی ایک جملے میں کہ ایک ہاتھ 1-2 جملوں میں ایک ہاتھ قریب رکھا جائے اور ایک ہاتھ دور رکھا جائے اور ڈینس انرجی کو کثیف انرجی کو
کاڑی انرجی کو لکویڈیٹ کر کے خارج کر دیا جائے، اور وہ اس انرجی سے جس نے اس کو بیمار کیا ہوا ہے نجات پا لے۔ جن لوگوں نے محفل میں شرکت نہیں کی تھی، اب ان کے پلے یہ بات آسانی سے نہیں پڑے۔ کیوں کہ یہ عوامی محفل نہیں ہوتی، اس میں ایک محفل رہ گئی تو 100 سال پیچھے چلے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میں ان دوستوں سے بھی جو اس محفل میں شریک نہیں تھے، اس محفل کی کیسٹ نہیں سنی یا دیکھی نہیں، ان کو میں ایڈوائز کروں کہ بہت پیچھے رہ گئے، اس کو سنو، ٹھیک ہے۔ طالب علم بننے کے لیے بزرگی تو آپ کی سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں طالب علمانہ کر رہا ہوں تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چلے کہ بزرگ بننے کا فائدہ نہیں ہے، طالب علم بننے کا زیادہ فائدہ ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ جن دوستوں نے اس کیسٹ کو نہیں سنا، اس کو سنیں، سمجھے میں نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ جو دوست محفل میں موجود تھے وہ بھی سنیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سن لی تھی بات، ایک ایک نقطہ قیمتی ہے، اس کو اپنے اندر بٹھائیں، یاد کریں، اس کو ٹیک اٹ اپ ایز اے لیسن، ایک لیسن کے طور پہ آپ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ میرے دوستوں نے سوالات کیے اس ٹاپک پر، بلکہ بہت بےتابی دکھائی، وہ ڈاکٹر جلیل صاحب اور چند ایک اور دوست بھی ہیں، کامران بیٹے ہیں، یہ انہوں نے بہت بےتابی دکھائی اور سوالات کیے، پھول بیٹے بھی ڈسکشن چلتی رہی ہے، خوب بیٹے نے پک کیا، ارشد نے، عارف نے، ان تمام دوستوں نے سوالات کو اٹھائے اور جوابات کی تلاش میں ہیں۔ پوری ایک سائنس کو میں ظاہر ہے کہ ایک محفل میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اب بھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ایک نقطہ ایسا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اوپر اضافہ ہو اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی وہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تک فزکس میں جس کے اسپیشلسٹ آپ کے پاس جناب افتخار نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، استاد ہیں فزکس کے شعبے کے، MSc فزکس ہیں، آج تک 4 انرجیز ٹریس کی، 4 مین انرجیز۔ میں فزکس کا طالب علم نہیں ہوں، میری بات نئی یا پچگانا سی بھی ہو سکتی ہے، اس پر اضافہ کرنے کا انکار کریں، لیکن انرجی کو جب اسٹڈی کیا جائے نا، کوئی موومنٹ بغیر انرجی کے نہیں ہوتی۔ انرجی ہے تو موومنٹ ہے، موومنٹ ہے تو لائف ہے۔ پچھلی محفل میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، چونکہ آپ نے اس کو دہرایا نہیں، لہذا سب کو بول چکا ہے۔ کیوں جناب بڑی سے بتائیے، یہ بات کی تھی نا، انرجی فالوز تھا نہیں، میں نے کہا تھا موومنٹ ہے تو لائف ہے، موومنٹ نہیں ہے تو ڈیتھ ہے۔ میں نے آگے بات لائف اور ڈیتھ کا فرق بتایا تھا۔ اب یہاں لائف کو موومنٹ دینے کے فزکس نے 4 قسم کی انرجیز کو اسٹڈی کیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو ایک سیکوینس دینے کے لیے کہ اس ترتیب سے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ انرجی نمبر 1 از نیوکلیئر انرجی۔ جی بے شک جی۔ نیوکلیئر انرجی، ایٹمی پاور یا ایٹامک پاور، حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کے نوری، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل، سبحان اللہ، واہ واہ، یاد ہے؟ بے شک بے شک۔
یعنی ذرے کو پھاڑے تو کائنات بنا کے رکھے. بے شک ٹھیک ہے. بے شک. یہ ہے نیوکلیئر انرجی جس کو فزکس نے اسٹڈی کیا اور کر رہی ہے, اور نیوکلیئر سائنسز ایک الگ شعبہ بن چکی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. الیکٹریکل انرجی نمبر 2, برقیاتی انرجی. ٹھیک ہے. بجلی والی متاثر. اچھا وہ تھوڑا جواب دیں ادھر سے پہلے. موومنٹ ہوگی. موومنٹ ہو. اچھا تو بڑھنے کی دلیل کیسے جانا. اپر میں بھی جا سکنا ہے نا, اپر میں جانا. یہ ممتاز والی جو بجلی والا شبد ہے یہ بھی ایک انرجی ہے. بے شک. خواہ وہ ونڈ انرجی ہو, خواہ وہ تھرمل انرجی ہو, خواہ وہ ہائیڈرو انرجی ہو, یا نیوکلیئر الیکٹریسٹی ہو, یہ اس کا برقیات کا ایک پورا شعبہ ہے جس کو انسان نے اپنی زندگی میں اہمیت دے کر اس کو نافذ کیا. اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ استعمال میں آنے والا شعبہ یہ برقیات والا ہے. یہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ریاض کرے کیا مصیبت خان یہ بڑی کس قدر کی تھی. لوگ میڈیکل اسٹور سے کیسے جا رہے ہیں, میڈیکل اسٹور سے کیسے جا رہے ہیں. ان میڈیکل اسٹور ہے تو جہاں سے محنت کرنا ہے سارے ان میڈیکل اسٹور نسل نہ ڈاکٹر نسل بیمار بھیا نسلیاں نشائی. ہماری بات 2 انرجی. ٹھیک ہے. تیسری انرجی ہے الیکٹرو میگنیٹک انرجی. یعنی بجلی بھی ہو اور اس میں کھینچاؤ مقناطیسیت بھی ہو. میگنیٹک سائنسز یا میگنیٹزم ایک باقاعدہ پوری ایک الگ سائنسز کا شعبہ اختیار کر چکی ہے اور اس کو بھی پراپر فورس کے ساتھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے. الیکٹرو میگنیٹکس. چوتھی انرجی جو سیاروں کو چلا رہی ہے اور سیاروں کے نظاموں کو چلا رہی ہے. کیا وجہ ہے آپ جب بھی گرتے ہیں تو زمین کی طرف گرتے ہیں, اوپر کیوں نہیں کہنے گالی کتنی ممتاز ہے اوپر کیوں نہیں گئے, بول کیوں آئے. ایک دفعہ گھر میں مکان تعمیر کر رہے تھے نا تو ایک دوست نے کہا کہ آپ کو نہیں ہوتی کہ جو گو بنتے ہیں گو جس کے اوپر کھڑے ہوئے مستری صاحب وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے باندھی. اس پر اعتماد نہیں تھا کہ اب یہ میں نے جو باندھا ہے یہ رشتہ ان کا آپس میں جوڑا ہے, یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو بنانے کے بعد مجھے کہنے لگے اس چیز کے بارے میں تھوڑا کہ خیال ہے کہ گو ٹہرے نہیں لگا. آنے جناب بالکل نہیں چاہنے لگی. میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر ٹھیک پلیٹ ایسے وہ انرجی جو اشیاء کو اپنی طرف کھینچ کر گراتی ہے. زمین پر اوپر کی چیزیں ٹہنیاں اتنے کیوں نہیں جانی, زمین پہ کیوں آنی, تلے کیوں آنی. سورج نے زمین کو اپنے گرد رکھ کے پھیرنا شروع کیا ہوا ہے اور دیگر نظاموں نے سورج کو پھیرنا شروع کیا ہوا ہے. کہکشائیں پھر رہی ہیں, سیارگان پھر رہے ہیں, ستارے پھر رہے ہیں. یہ نظام گریویٹیشنل انرجی, اس کو ایسٹرونومی نے اور ایسٹرالوجی نے اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے. یہ 4 ونگز تھے جن پر سائنس نے کام کیا. اور اگر آپ کو دوبارہ ری نیم کرنا چاہیں تو نیوکلیئر انرجی, الیکٹریکل انرجی, الیکٹرو میگنیٹکس اور اس کے بعد گریویٹیشنل انرجی. بس اس ٹاپک کو آپ یہاں سے بات کرتے ہیں. سائنس کا گیٹ وے ہم بند کر رہے ہیں. لیکن آنے روحانیت نے یہ دیکھا کہ یہ ساری انرجیز ایک طرف اور انسان کی روح کی انرجی ایک طرف. ٹھیک ہے. 5ویں قسم نکلا اسپرچل انرجی. جب دیکھا کہ نیوکلیئر سائنسز ایٹم کو تو توڑ سکتی ہیں لیکن انسان کے دل کے اندر رکھے ہوئے دکھ کو تو اسٹڈی نہیں نہ کر سکتی.
ٹھیک ہے. یا کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو تو اس سے نیوکلیئر سائنس ملاقات تو نہیں نہ کرا سکتے. اگر کوئی زخموں سے تڑپ رہا ہو تو وہاں پر آپ بجلی ہاں کتنی بھی روشن کر دیں، اس کو جو زخم دکھ ہوا ہے کہ فلاں عزیز نے مجھے مارا ہے، عزیز کے مارنے سے جو اس کو دکھ پہنچا ہے وہ محبت کے فقدان کی وجہ سے ہوا ہے. اب بجلی کچھ بھی کر رہے محبت تو نہیں دے سکتی. بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اب انسان سائنسدانوں کو ایک طرف رکھ کے عالم روحانیت نے کیا کیا، کہا اس شعبے کو بھی تو کرے دو نا. سائنس سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ فتویٰ دے دیا کہ موومنٹ ہے تو لائف ہے، موومنٹ نہیں ہے تو انرٹنس ہے، یہ یعنی موشن لیسنس، بے حص و حرکت ہونا. بھائی انرٹنس کا لفظ ٹھیک ہے نا؟ جی سائنس کی تعلیم انرٹنس. ٹھیک ہے. اب مادہ انرٹ ہے تو ڈیتھ ہے. تو اولیاء نے سوال کیا، پرویشن میں آپ جیسے دوستوں نے سوال کیا، کوئی سائنسدان ہو تمہاری بات ساری ہے لیکن سب اس موشن کو ڈسکرائب کر رہی ہے. چیز موشن لیس ہوگی تمہارے کو کیسے نکل گی؟ تم چیز کو موشن دیتے ہو، موشن لیس چیز ہوگی، بدن موشن لیس ہو گیا، تم کا تجھے ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تھا وہ اکیلے چلا گیا. اس وقت پھر آل روح نے کہا نہیں، ہمیں انبیاء کے دروازوں پہ جانا ہے اور وہاں سے جو علوم ملے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہے، ویلیڈیٹ کرنا ہے. ابھی تک کیا گفتگو ہوئی کہ انرجی کی قسمیں ہو گئی 5، 4 سائنسدانوں والی اور ایک قسم آل روحانیت. اب آل روحانیت نے جب انسان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، آل روحانیت کی اسٹڈی انسان ہے، سائنس کی اسٹڈی ذرہ ہے، سائنس کی اسٹڈی ایٹم ہے، سائنس کی اسٹڈی کشش ہے، سائنس کی اسٹڈی ریپلشن ہے. روحانیت کی اور آل روحانیت کی اسٹڈی انسان. جب دیکھا کہ انسان آ گیا تو پھر انسان کی اب کتنی قسمیں بنتی ہیں. یعنی انسان کو اپنے سامنے ماڈل بنا لیا، وی ہیو ٹو اسٹڈی دس. دیکھا کہ انسان کی وجود کا پہلا لیول ہمیں ملا جس میں انسان فزیکل جسمی ہے، جسمیت کا لیول ملا، اور وہ ہم نے ڈاکٹر صاحبان کو دے دیا جنہیں صاحب کو، جناب ڈاکٹر صاحب یہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں، انیٹومائز کریں، انیٹومائز کریں، انیٹومیکلی آپ اس کو اینالائز کریں. یعنی انیٹمی کا کیا ہوتا ہے ترجمہ طب میں؟ طب اقدام نہیں، تشریح اقدام بھی نہیں، دامن اردو گیس میں اردو ابھی محنت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانا ہے. اردو کی ضرورت کو بھی بہت ساری کنگی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مطلب بدن انسانی کا تعلیم و تجزیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ انیٹمی کہیں. انیٹمی سے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، سارے جانتے ہیں. اس لیے یعنی مستقر الجم کے ایئرپورٹ کہنے سے آسانی میں سمجھ جائے. ٹھیک ہے، تو یاد ہے کسی دفعہ میں نے کچھ بات یہ مجھے ان کے آسان لفظ یہ ہے. اب جناب انیٹمی آئی، میڈیکل سائنس کے لوگ آگے، فزیکل سائنسز والے، اور انہوں نے بدن انسانی کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ بدن ہے، اس کی اسٹرکچر یوں ہوگی، اس کے آرگنز یہ ہوں گے تو انسان ہے. اس کے اندر جو سسٹمز ہیں، دماغ کا ہوگا تو نروس سسٹم کرائے گا، خون کے چلنے کا ہوگا تو سرکولیٹری سسٹم کرائے گا، پیشاب وغیرہ اور پسینے کے اخراج کا ہوگا تو ایکسکریٹری کرائے گا، اگر غدودوں کا ہوگا تو انڈوکرائنل کرائے گا، اور حاضر گیس. ٹھیک ہے، اگر ہڈیوں کا ہوگا تو اسکیلیٹل کرائے گا. ڈاکٹر صاحب
غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس طرح مجھے اثر کر رہا ہے، اتنی تو مجھے نہیں آتی، جتنی آتی ہے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب جناب ڈاکٹر صاحبان نے جب ایناٹومیکلی بدن کو کے سسٹمز کو اسٹڈی کیا تو پھر ان کے فنکشن اسٹڈی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ سسٹم ہے، اس میں یہ آرگن انوالو ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر خون پر بات آئے گی تو دل کی بات ضرور آئے گی، ٹھیک ہے. اگر ایکسکریشن کی بات آئے گی تو گردوں کی بات ضرور آئے گی. اگر اعصاب کی بات آئے گی تو دماغ کی بات ضرور آئے گی. عضلات کی بات آئے گی، ہارٹ کی بات ضرور آئے گی. بریدنگ سسٹم کی، انہیلیشن سسٹم کی بات ہے، ریسپریشن سسٹم کی بات آئے گی تو لنگس کی بات ضرور ہے، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ سسٹم یہ ہے، آرگن یہ ہے، ٹھیک ہے. سسٹم کو اسٹڈی کرو اور آرگینکلی اس کو اسٹڈی کرو، آرگن وائز اسٹڈی. آرگن کو جان لیں گے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. آرگن میں بیماری ہوگی، سسٹم میں بیماری ہوگی. آرگن کو ہیل کرنے کے لیے سسٹم ڈاکٹر صاحبان نے دے دی. یہ شعبہ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب سے آپ یہ لیں آپ، اور آپ ہمیں گائڈ کریں، جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. لیکن جس دنیا کی ہم بات کرتے ہیں اس دنیا میں تو اس سے آگے جانے کی ضرورت پڑے گی. جی وہ کیا کہ جی رات کو پھول بیٹے سوتے ہیں، جب موشن لیس ہو گئے تو جو پھول 32 سال کا ہے وہی پھول ممکن ہے 2 سال کا، ماں کی گود میں دودھ بھی رہا، پیچھے کی دنیا میں چلا گیا. صحیح. یا ممکن ہے اصل بھائی 90 سالہ بزرگ اپنے آپ کو دیکھے خواب میں، بالکل صحیح. آگے چلے گئے ٹائم میں، یا پیچھے چلے گئے یا آگے چلے گئے. کوئی بدن ہے جس کو ڈاکٹر صاحب بات نہیں سن سکتا ہے. ڈاکٹر سے پوچھے جناب ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہری دنیا سے مطابقت نہیں رکھتا. ممتاز سے بالکل ذاتی کرانے کی چرنی آواز آئی، سارے چاہیے نے دیکھے تو حضرت صاحب بیٹھے، چادر 2 ٹوٹے کیتے، ایک ٹوٹا ایک تھا، 2 ٹوٹا 2 تھا، بیٹھے اور ستے اکا بری. گھر والوں نے پوچھا کہ کیا کرنے جوڑے نا میں کیا کیتا ہے، وہ سارا کو سامان تو انہوں کی ضرورت سی کپڑے نہیں، میں کپڑا پاڑے تو کیتا. یعنی بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں تھے اور خواب میں 2 4 دن میں تھے، وہاں مجھے ضرورت پڑی کپڑے کی. میں نے کہا جی کپڑا دے دینا، کپڑا دینا نیاز جی کا کیا. ایک مریض جا کر ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں جی کو غریب خواب دیکھتا ہوں. جی کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ میں رات کو خواب میں بیل بن جاتا ہوں اور خوب گھاس کھاتا ہوں، خوب چرتا ہوں. تو اب میں بیل بننے سے تنگ آ چکا. پہلے تو ایکسپیرینس کچھ اچھا تھا، آج کل زیادہ سے ابھی لگ رہا برائے میرے مانے مجھے سے جانچ ہوئے. تو انہوں نے کہا یار خواب بھی تو ہے. وہ ڈاکٹر جی نہیں چاہتے حکومت آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ جناب خواب بھی تو ہے، کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ کہتے یہ خواب کہاں ہے، صبح جاؤ تو ابھی تلائی چاپی ہونی. سارے بسترے چاپی جوڑے بڑے جان چھڑاؤ. یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ڈاکٹر صاحب آپ کی بس سے آگے نکل گئی نا کہ کوئی اور بدن ہے جو طے کر جاتا ہے، زمانوں میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ماضی میں، کبھی مستقبل میں، کبھی حال میں. پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا یا بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کو ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے جناب. تو کیا یہ بھی ایک دنیا نکل رہی. اور پھر جناب کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں روح سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے مجھے یہ بات کی ہے. اور مثلا
اسی طرح علامہ خطرناک کہاں ہے ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے علامہ غلام علی وصال فرما گئے. تو وصال کے بعد ایسے ملے ہمارے دوست تھے زندگی میں کہیں میں ان کی خدمت کرتا رہا تھا عالمی دین تھے تو ایک دم میں نے ان کی 500 روپے خدمت کی اور میں نے خدمت کی انہوں نے اس کو قرض سمجھا اور خواب کے بعد وصال کے بعد ان سے ملے اور کہنے لگے میں پروفیسر صاحب نے 500 روپیہ دے رہا ہوں. دیکھیں وصال کے بعد یوسف نام کے ہمارے پولیس میں ملازم ہیں میرے پڑوسی ہیں ان کا علامہ نے 200 روپے دینے تھے میں یوسف صاحب نے بھی میں 200 روپے دے. ٹھیک حضرت قاری صاحب علیہ رحمہ کا جب وصال ہوا تو ہمارے علماء کے لیے جو چندہ دیا وہ چچا عبد الخالق صاحب کے پاس رکھا ہوا تھا. خواب میں مل کر تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ان کو چندہ دیا انہوں نے دیا ان کو دینا ہے. حافظ ساجد صاحب نے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ میں نے آج موہن شریف جانا ہے اور وہاں جا کر حضرت قبلہ قاری صاحب کے گھر یہ مالٹے لے کے جانا ہے. خواب میں ملتے ہیں ہمارے چچا عارف صاحب کو ان سے کہتے ہیں کہ آج ساجد آئے گا مالٹے لائے گا. ٹھیک ہے یہ کیا ہے. مولانا اشرف نام کے ایک مسجد میں ایک خطیب ہے موہن میں انہوں نے چادر ڈالی کلمہ شریف پاؤں کی طرف آ گیا تشریف لا کر فرماتے ہیں جہاں میں جو چادر ڈالی اس میں کلمہ میرے پاؤں کی طرف آ گیا برائے مہربانی آپ کو اس کو وہاں سے اٹھائیں. یہ کانٹیکٹ کیا ہے. یہاں سائنس دم ساتھ کے کھڑی ہے یہاں میڈیکل سائنسز کوسچن مارک بنا رہی ہے کہ واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں کسی ایسی اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ جو پیورلی سول بیسڈ کیونکہ فزیکلٹی یہاں کوئی رول ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا. آج میرے شیخ تھکے ہوئے اور یہ مجھے بھی تھکا دیں گے اس لیے اگر ان کو کہیں ٹیپ لگانے کی ضرورت پڑے تو لگا سکتے ہیں. لیٹ کا سننا چاہے سن سکتے ہیں مجھے جاننے میں ٹھیک ہوں. تو کیونکہ یہ جو چیزیں نا یہ چیزیں بس آپ یہ اپنا دامن بڑھا لیجیے ورنہ زمین پر بٹھا جائے. اچھا تو جناب اب فزیکلٹی کوئی رول ٹرمز پر میں اسے انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ ٹرمز کے سمجھنے سے کتابیں آسان ہوتی ہیں. اسکالرز جو ہے نا وہ اپنے جب انہیں موضوعات پر لکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے ٹرمز میں لکھتے ہیں. ٹرم نہ آتی ہو تو انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کرتا. اب اینٹمی کلاس میں کسی کو نہ آتا ہوگا تو وہ بدن انسانی کو کیا اسٹڈی کرے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فزیکلٹی یہاں پر کوئی رول ادا نہیں کر سکتی. ہمیں اسپرچولیٹی چاہیے. اب فزیکلٹی اسپرچولیٹی آپ کے پاس دو الفاظ آئے. اب علماء اہل روحانیت نے سائنس والوں سے کہا ہم آپ کا علم قبول کرتے ہیں صدیوں کی تحقیق کا قسم انسان نے انسان کی خدمت کی لیکن بدل کی. انسان نے بدن انسانی کی اسٹڈی کی سسٹمز کو دریافت کیا محنت کی. دے ڈیزرو کیوٹس شاباش بہت زیادہ شاباش مل کر کیوٹس تو بہت زیادہ شاباش ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی. ڈاکٹر صاحبان مبارکباد کے مستحق لیکن سم تھنگ مور بہت کچھ اور چاہیے. اس طرح اہل روحانیت نے اسٹڈی کیا انسان کو کہ اسپرچل ایسپیکٹ. اب مین چیز ایک سامنے ہے. پہلا مین نقطہ پہلا سب سے بڑا نقطہ موومنٹ از لائف انرٹنس از ڈیتھ بات ہو چکی. لہذا موومنٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. لہذا باڈی موومنٹ کو ٹھیک ہے دلوں کی دھڑکن تو سنائی دے اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہل رہی. علی بھائی کیا علی بھائی میرے پاس
یعنی بھائی سے اللہ کی بہت مخلوق سیراب ہوگی بے شک مجھے پتا ہے لینگویج آپ کا شعبہ نہیں، انگریزی آپ کا شعبہ نہیں، لیکن سمجھا کے نہ چھوڑوں تو پھر میں بھی سمجھ ڈیوٹی نہیں کر رہا، کوئی چیز نہیں آئی مجھے بتائیں، یہی چراغ جلائیں گے تو ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ انرجی کا ایک فزیکل انرجی کا ایک پورا فیلڈ ہے، فیلڈ آف فزیکل انرجی، الیکٹریسٹی کا الیکٹریکل انرجی کا پورا ایک فیلڈ ہے۔ فزیکل انسانی بدن کو دیکھا گیا تو وہ انرجی ایمٹ کر رہا تھا، تو وہ فزیکل باڈی کی انرجی تھی، ٹھیک ہے۔ کبھی بدن انسانی ریسیپٹیو ہوتا ہے، صحیح، کیا ہوتا ہے؟ ریسیپٹیو ہوتا ہے، وصول کر رہا ہوتا ہے، روح اس نے وصول کی، ایک ایک جملہ کروڑ کروڑ کا روح بدن انسانی نے وصول کی، اور وصول کرتے ہوئے ریسیپٹیو تھا۔ گویا ریسیپٹیوٹی فزیکل باڈی کی ہائیسٹ کوالٹیز میں سے ایک ہے، جس نے انسان کو زندگی کا یہ بیج عطا کیا، اس کو سول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب بدن انسانی پروگرام سمجھا رہی ہے، بدن انسانی جب ہائیسٹ ریسیپٹیوٹی کی سٹیج پر پہنچا تو سول ریسیو کرا، سول ریسیو کی اور ریسیپٹیو قرار پایا۔ اب جب سول اس میں آئی تو اس کو منور کر دیا، کیوں کہ وہ سول جو ادھر سے آئی تھی وہ روح ربانی تھی، اللہ اور نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور فزیکل سائنسز نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک نور ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے، اس کا مطلب ہے موومنٹ ساری نور کراتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا یہ کوئی نورانی چیز تھی جس کو ریسیو کر کے بدن ریسیپٹیو کراتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر سے نور نکلنا امیٹ ہونا شروع ہو گیا، لہذا یہ امیسیو قرار پایا۔ یہ آپ کے لیے لفظ بالکل صحیح، امیسیو۔ ہم نے ایکٹیو اور پیسیو ضرور سیکھا ہوا ہے، ایکٹیو اور ریسیپٹیو ضرور سیکھا ہوا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بالکل کمپلیٹلی ایک نیا لفظ دے رہا ہوں، نیا لفظ دے رہا ہوں، امیٹ لائٹ۔ جب کوئی شے روشنی چھوڑتی ہے تو وہ لائٹ کو کیا کرتی ہے؟ امیٹ کرتی ہے۔ اس لحاظ سے دل کمر میں ٹھوکنا اس کی سارا یہ ٹھوکنا زیادہ ہی ہے۔ بات میں آ رہی ہے، بدن انسانی ریسیپٹیو بنا تو روح اڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اڑتی ہوئی آئی، روح نورانی، روح ربانی، روح اعظم انسان کے اندر آ۔ یہ بدن انسانی کا احسان ہے ہم پر۔ کتنا ریسیپٹیو ہوا؟ اقبال نہ در پیر و حرم گنجی گنجی گنجیدن، نہ در پیر و حرم گنجی، نہ در بت خانہ میں آئی، نہ تو دیر میں سماتا ہے نہ تو حرم میں سماتا ہے، سبحان اللہ، اور نہ تو بت خانوں میں سماتا ہے، لیکن سوئے مشتاقہ چے مشتاقہ نہیں ہے۔ لیکن عاشقوں کی طرف کتنا دوڑ دوڑ کیا، بدن دوڑ کر رب تک نہیں جا سکتا تھا، رب دوڑ کر بدن میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اپنی بات۔ شان کے مطابق یہاں علماء حضرات کہیں غصہ نہ کریں کہ رب دوڑ کر، اگر سے رب میں دوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں شبر پر آتا ہوں، جو ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم دوڑ کے آتا ہوں۔ رب کا دوڑنا تو حدیث کے بعد میں بھی ہے، تو یہ نہیں کہ انسان دوڑ کے رب تک پہنچا بلکہ رب دوڑ کے انسان میں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ریسیپٹیو باڈی نے اللہ کو اللہ کی اس روح پاک کو وصول کیا۔ جب یہ روح ملی تو لائٹ
इमिट न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह रूह आई तो जिंदा हुआ, सुभान अल्लाह बिल्कुल रूह आई तो जिंदा हुआ। जिंदा बेशक तो जिससे जिंदा हुआ वो क्या थी? वो नूर थी, नूर था वाह नूर था। सुभान अल्लाह अगर वो नूर था और इसको जिंदा किया तो लाइट एमिट करना एक लॉ ऑफ नेचर बन वाह, वाह, बेशक वाह। बेशक क्या बात जिसने इंसान की नूरानियत का इनकार किया उसने पूरे लॉ ऑफ नेचर के अल्लाह क्या बात है, क्या बात उसको अपनी बेवकूफी और हमाकत पर अपना मातम करना चाहिए। है। वाह 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 ठीक है, क्या बात है, क्या बात अल्लामा फरमाते हैं है। हाँ, निस्बे हक निस्बे मुल्ला मुनकरे हक काफिर است। क्या कह रहा इकबाल, लोग इकबाल पढ़ते हैं ना, फारसी तकीन अदराज कार किसी तरह साकिन है, हाँ तो इकबाल फारसी जोड़ो ये कौन पढ़े, मैं इकबाल से नासी, ठीक है। मुनकरे हक निस्बे मुल्ला काफिर است, काफिर मुनकरे खुद निस्बे मन काफिर तर است। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह के नजदीक वाह जी वाह हक का मुनकर काफिर काफिर है बिल्कुल सही। और मेरे नजदीक अपना अपना मुनकर मुनकर बड़ा उससे भी वाह, ज्यादा। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात समझाने बात की सुभान हाँ। अल्लाह बहुत बहुत रूह को रिसीव करने वाले बदन ने जब रूह को रिसीव किया तो इसका मतलब है कि उसने लाइट को अल्लाह गुरु समावात वल अर्द को रिसीव किया सुभान और अल्लाह। लॉ ऑफ नेचर बन गया सुभान कि जो शय जो फितरत रखती है वही जाहिर होती है। वाह। फितरत कायनात नूर है, फितरत इंसानियत नूर है, सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात है। वाह ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यहाँ तक बात समझ आ रही। अब जनाब बिल्कुल प्योरली इल्मी अंदाज पर आते हैं, जज्बात भी हैं। उधर नूर था जो उस पोलैरिटी से आया, वाह 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 माता था जो इस पोलैरिटी से आया, दोनों को यकजा करके बना इंसान, जिसको फिजिकली डॉक्टर साहबान ने स्टडी करके जो कुछ भी मिला सामने, तबीबों ने स्टडी किया सामने रख दिया, आयुर्वेदिक वालों ने स्टडी किया सामने रख दिया, होम्योपैथी वालों ने स्टडी किया सामने रख दिया, बायोकेमिस्ट्स ने स्टडी किया सामने। लेकिन अब आगे बात और चल पड़ी कि वो लोग जो उन मराहिल को को तय करना चाहें या जानना चाहेंगे, तय करना तो बहुत बड़ी बात है, इवन जानना चाहें, जो उस रूह के मरहले हैं जो यहाँ आके घुसी है, दाखिल हुई है, वो कहाँ से? बदन तो वाज़ेह है, एक प्लेनेट है जिसको जमीन कहते हैं, जमीन के ऊपर मूव करने वाली एक बॉडी है जिसको जिस्म कहते हैं। बिल्कुल जब आप लोकेट करना चाहें तो एड्रेस दे देंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर आप जानना चाहें कैसर भाई कहाँ रहते हैं तो बताया जाएगा जमीन के ऊपर एक मुल्क है, कुछ पानी है, कुछ खुश्कियां हैं, खुश्की फिर सब डिवीजन्स में तकसीम है जिनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, क्या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और कॉन्टिनेंट्स फिर मुल्कों में तकसीम है। मुल्कों में से एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में से भी एक शहर है जिसको इस्लामाबाद कहते हैं, वहाँ पाकिस्तान टाउन है, वहाँ पाकिस्तान टाउन में हाउस नंबर ये है, वहाँ असल रहते हैं। ये जो आकर इस रूह को जिंदा कर रही है, ये कहाँ से आई है? वाह 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 क्या बात है। इसका एड्रेस क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह ये माता था, वाह मादे के अंदर से नूर छिन छिन के आ रहा है। सुभान अल्लाह ये किसका है? ये उस नूरी वजूद का है। अब वजूद तो हो गए, वाह वजूद कितने गए? दो। तो एक नूरी वजूद, एक मादी वजूद। माधव क्लियर? जी जी अब इन दोनों के दरमियान क्या फासला है? इन दोनों के दरमियान क्या स्टेजेस है? देखा कि अगर हम डायरेक्ट इसको नूर दे दें, मुनव्वर कर दें, तो इसका तो फ्यूज उड़ जाएगा। फिजिकल बॉडी को अगर हम लाइट बॉडी में कन्वर्ट करना चाहें, नहीं कर सकते। आज दिन तक कोई ऐसा फार्मूला दरियाफ्त नहीं हुआ कि आप फिजिकल बॉडी को लाइट बॉडी में यानी नूरी बॉडी में कन्वर्ट कर पाए। लिहाजा इन दोनों के दरमियान के मरहले स्टेज
ट्रेस करने पड़ेंगे ताकि इससे आगे कौन सा मरना है, उससे आगे कौन सा है, उससे आगे कौन सा है, उससे आगे कौन सा है, ताकि उनका इस्तेमाल तो हमने देख लिया। इंसान को मरतबा जामिया किस तरह इस्तेमाल करते हुए दिया गया। मरतबा जामिया में रूह नूरी आकर यहाँ इसको जिंदा कर रही है। एक कानून आपने समझा कि मूवमेंट है तो लाइफ है। इसका मतलब है कि रूह अगर ऊपर से इधर आ सकती है तो अगर बदन जिंदा है तो ये भी रूह के मरकज में जा सकता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। वाह महबूब किबरिया के मेराज का ये मकसद। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ऐ रूह रब्बानी तो हकीकत मोहम्मदिया के खातिर इंसानों के वजूद में आ सकती है, तो हकीकत मोहम्मदिया तेरे वजूद के इस बात की खातिर तेरी ज़ात तक जा सकती है। ये है इसकी इस्लामिक इंटरप्रिटेशन। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी, एक तो ये आपके सामने बात आ गई। फिर ये देखा गया कि जब हमने पिछली महफिल वाला फार्मूला वन हैंड नियर वन हैंड फार इसको इस्तेमाल करना चाहा और बीमारियों को अपरूट करके बाहर फेंकना चाहा, अपरूट कर उखेड़ना, ऐसा बूटे पटना, वही काले स्याह होए रहना, आज पे कख पर लैन नहीं पैना, अबे नवा नवा ब्याह है तो यह हाल होना है। तो समझा रही बात की? हमने जिस फार्मूले को टच किया वो फार्मूला क्या हकीकत रखता है? इससे पहले हमने यहां तक इस बात को समझा है कि जहां एनर्जी डेंस हो, जहां एनर्जी गाड़ी वहां से उसको लिक्विडेट करे और जहां कम गाड़ी हो उसकी तरफ उसको फ्लो दे और वो फ्लो डाउन करके आपके बदन से तामीर होकर डिजॉल्व होकर मरीज आपका ठीक हो जाए। अगर मर्ज बदन के कहीं पर भी किसी भी हिस्से में हो तो आप डेंसिटी चेक करें और डेंसिटी चेक करने के बाद आपने फार्मूला, लेकिन आपने बदन को टच तो नहीं किया। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है, आपने बदन को टच नहीं किया, आपने कोई वायर क्या होती है बोतल VIAN बोतल लेकर के आपने उसमें कोई डोजेस नहीं डाली, आपने किसी के मुंह में दवा नहीं डाली, आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, आपने क्या किया 8 फजाओं में रखे और बंदा ठीक हो गया। ये आपने किया क्या? इसका जवाब क्या? इसके पीछे हिकमत क्या? इसके पीछे असरार क्या? ये समझे ताकि ट्रेन तक ट्रेनर का मरहला आप तय कर सकें। बात अब जनाब यहाँ हकीकत लताइफ आपको मैं चंद मिनटों के अंदर समझाता हूँ जिस पर आज दिन तक मैंने किसी स्कॉलर की गुफ्तगू नहीं सुनी। जारी सारे कर रहे हैं लेकिन लतीफा ने पेंट जारी करे कार चल रहे हैं। लतीफा क्या? मूवमेंट को अगर देखा जाए, खा वो स्पिरिचुअल हो, खा वो फिजिकल हो या मैटेरियल हो, खा वो रूहानी हो, जिस्मानी हो या मादी हो, ठीक है। मूवमेंट की 2 किस्में हैं, सिंपल आसान लफ्जों में, वर्टिकल अपर अपर, ठीक है। उनका सब आगे तू बैठे आप पता सोते हो जी। बड़ा और लगना सुना वर्टिकल। अच्छा वर्टिकल कम करने से फिर ना
استاد پڑھا سکتا شاگردہ نے کھالی اسی طرح کھلی ہوئی چیز آنا کی استاد کہتا ہے وہ یار یہ سوال کر رہا ہوں جی وہ یار یہ سوال کر رہا ہوں او بڑی استاد جی نے کبھی مارا دفعہ یا اللہ تمہاری جو بھی کتاب بہت استاد بتا مارنے میں پتہ بھی استاد بھی کلانے پتہ نہیں کیوں مرلہ بھی ورٹیکل سا وہ بھی مرلہ ورٹیکل سا استاد ٹھوکی جو بھی ٹھوکی جو بھی چیز بھی ٹھوکی وہ کیا کر رہا ہے میں محنت کری کری تنگ آیا تو کیا بنایا ہاں جی وہ پہلی جمعی سے بھی تک پر موری سی تو میں اس میں موومنٹ کی اسٹڈی کر رہا ٹھیک ہے نا تو موومنٹس خاص اسپرچل ہوں خواہ فزیکل ہوں خواہ میٹیریل ہوں دو قسم میں ایک ورٹیکل جو اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ہاریزونٹل آفاقی جو رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ ٹھیک ہے اچھا اب جناب یہ دیکھیں کہ جب سائملٹینیسلی یعنی ایک ہی وقت دو انرجیز موو کر رہی ہوں دو چیزیں موو کر رہی ہوں اور وہ انٹر پینیٹریبل ہوں بس مشکل آ گئی لیکن پڑھے لکھوں کے لیے بہت خوبصورت موتی ہیں جانتے ہیں انٹر پینیٹریبل پینیٹریشن ایک شے نہ دوسری شے بڑھ جاتا جس طرح پانی میں سے آپ روشنی گزار سکتے ہیں نا تو روشنی پانی اور روشنی انٹر پینیٹریبل شیشے میں سے لائٹ گزر سکتی ہے انٹر پینیٹریبل لائٹ میں سے لائٹ گزر سکتی ہے انٹر پینیٹریبل جب انرجیز یا کوئی بھی چیز انٹر پینیٹریبل ہو اور دونوں سائڈز پر آپ کو سمجھ آئے انٹر پینیٹریبل مجھے پتا نہیں رہا تھا جا کے اسی جستجو میں گزری میری زندگی کی رات کبھی درد و سوزے رہوں گی کبھی پیش اتار دے رہا جب کوئی مجھ سے پوچھے نا شاہ سالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آری خوشست وقت حریفاں میں بوئے اور بس سوز غافلند کے درجانے میں مرست کہ اود کی خوشبو سن کر تو سارے انجوائے کرتے ہیں اور کسی سے پوچھو کہ وہ کس طرح اٹھاتی ہے وہ کیا بات ہے سمجھ آ رہی بات اب ہاریزونٹل انرجی ہو یا ورٹیکل انرجی ہو جب وہ انٹر پینیٹریبل ہوگی تو ایک دوسرے میں سے گزریں گی جہاں سے گزریں گی وہ ایک پوائنٹ کریٹ کریں گی جس کو انٹرسیکشن پوائنٹ آف انٹرسیکشن کہیں گے جس کو آپ علمی اصطلاح میں نوڈ کہتے ہیں نوڈ یعنی نوٹ اب آپ اس کی تعریف کیا کریں گے ایک رسی پوش ہے نا تھلے یا تھلے ہوتے جانی گئے ایک رسی ادھر بناؤ جہاں وہ ٹچ کریں گی اس جگہ کو نوٹ ٹھیک ہے یا آپ اس کو ورٹیکس کہیں ورٹیکس ٹھیک ہے آپ کی سائنس کی دنیا کے لفظ ورٹیکس اب اگر انرجی انسانی بدن کو زندہ رکھے ہوئے تو لازماً اس کی موومنٹس بھی دو ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرنل ورلڈ کی انرجیز بھی یا اپورڈ جاتی ہیں ڈاؤن ورڈ آتی ہیں لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ جاتی ہیں اندر کی انرجیز بھی جو سول انرجیز ہیں ٹھیک ہے باڈی تو انرٹ تھی نا لائف لیس تھی موشن لیس تھی اس کو انرجی آئی اس نے موومنٹ دے دی وہ انرجی کیسی تھی ٹھیک ہو گیا اب
دیکھا انسان میں کہ انسان ان انرجیز کو جب اپنے بدن میں امبائب کرتا ہے، ہوا چلنی نا اپروت نہیں نشنی، اس مطلب ہے کچھ انرجی ہے جو ادھر سے آ رہی ہے، ہوا تو گزر گئی لیکن ٹھنڈک تو چھوڑ گئی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، گرم ہوا آئی تو حرارت تو چھوڑ گئی نا، اوپر سے آنے والی ورٹیکل انرجی، اندر سے عناصر کی کریٹ ہونے والی ہاریزونٹل انرجی جہاں ملے گی ورٹیکس بنائے گی، جہاں ملیں گی نوڈ بنائے گی، جہاں ملیں گی انٹرسیکشن پوائنٹ بنائے گی. سب کے الفاظ میں لے آؤں تو تاکہ جس نے جو گفٹ دی ہے نا، یہ گفٹ ہے ان کی طرف سے، یہ گفٹ ہے عابد بھائی کی طرف سے، انٹرسیکشن پوائنٹ ان کا لفظ تھا، ورٹیکس کامران بیٹے کی طرف سے تھا، اور نوڈ میری طرف سے تھا جس کو ویریفائی جناب افتخار بھائی نے کیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. ٹو انرجیز، ون کمنگ فرام اپ گوئنگ ڈاؤن، دوسری انرجی فرام رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ. جو اب انسانی بدن میں کچھ انرجیز جو ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتی. پتھر کی انرجی بدن میں داخل نہیں ہو سکتی لیکن اس کا پین داخل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ پاگل ہو گیا نا، زیادہ اس کا دماغ چل پڑا، دماغ موومنٹ ہو رہے ہیں، منہ خراب کرنا ہے. تو ایک فقیر سے کہا کہ یہ تمہارا جو خدا خدا کہتے ہو یہ غلط ہے. اچھا خیر باس ہوئی، اس نے اس کو تھپڑ دیا، کہا یہ بتاؤ درد کہاں ہے. اس نے آگے سے دو لگائے، کہا آؤ اب دونوں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ درد کہاں. تم اپنا درد کھاؤ، میں اپنا خدا دکھا دوں گا. تو اس طرح مطلب کہ انرجی اپنے آثار جو چھوڑتی ہے وہ بھی انرجی، ٹھیک ہے نا. فٹا ماری تجربہ کرنے کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ نوڈز کیسے کریٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس پر دلیل دی کہ بدن انسانی ورٹیکل اور ہاریزونٹل انرجیز کے کو امبائب کرتا ہے، امبائب کلرز کو ریسیو کرتا ہے اور ایمٹ بھی کرتا ہے. ریسیپٹر بھی ہے، ایمیٹر بھی ہے. اس کے اندر ریسپشن کی کوالٹی بھی ہے، ایمیشن کی کوالٹی ہے. اب انرجی کا ہونا بھی ثابت ہے، ریسپشن کا بھی یا ریسپٹیونیس کا ہونا بھی ثابت ہے، اور ایمیٹیو ہونا بھی ثابت ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو نوڈز کا ہونا بھی ثابت ہے، وولٹائسس کا یا وولٹیکسس کا ہونا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع آتی ہیں. انگریزی لینگویج میں جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، بے شمار کئی دوست یہاں بیٹھے جو ہمیں انگریزی کر رہے ہیں، وولٹیکس کی جمع وولٹائسس بھی ہو سکتی ہے اور وولٹیکسس بھی ہو سکتی ہے. جس طرح اپینڈکس کی جمع اپینڈائسس بھی ہو سکتی ہے اور اپینڈکسس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قانون ہے لینگویج کا، دونوں ٹھیک ہے. جس طرح اسٹیمیولس کی جمع اسٹیمیولائی بھی ہو سکتی ہے. اسٹیمیولسس کیا ہوگا؟ اسٹیمیولسس کیا ہوگا؟ اسٹیمیولائی، اسٹیمیولائی کے علاوہ اسٹیمیولسس کیا ہوگا؟ فارمولا سے فارمولا ہے، فارمولا یہ کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں. جس طرح فارمولا ہے نا، فارمولا کی جگہ فارمولا ہی آ گئی، یہ بھی ٹھیک ہے، اور فارمولا کی جگہ فارمولاز بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اسٹیمیولس کی جگہ اسٹیمیولائی آ گئی اور اس کی جمع فارمولاز کے پیٹرن میں جب بنانا چاہیے کیا ہوگی؟ اسٹیمیولسس، جو بھی ہو سکتا ہے، ڈکشنری چیک کر لیجیے. اب یہاں تک بات چلی کہ بدن انسان جس طرح انرجی ایکسٹرنل ورلڈ میں بہت ایک بڑی بات کرنے لگے، اتنی بڑی اگر زندگی میں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ ستاروں پہ سفر کر سکتے ہیں. Energy moving upward in the cosmos.
external world. Energy moving in the cosmos horizontally. Horizontally. They make nodes and vortices in the cosmos, in the space. اگر آپ اس نوڈ پر پہنچ گئے تو جو ستارہ بھی آپ انرجی ایمٹ کر کے جس کی انرجی وہاں آ رہی ہے اسی انرجی کی بیم لائٹ کا سفر کر کے سیدھے آپ ستارے. کیا بات. فرض کریں آپ نے ایک نوڈ دریافت کر لیا, ٹھیک ہے, خلا کے اندر آپ کے لیول کی بات ہے, ایک نوڈ دریافت کر لیا کہاں, خلا. ایک انرجی رے زمین سے جا رہی ہے, دوسری انرجی رے سورج سے آ رہی ہے, تیسری انرجی رے وینس سے آ رہی ہے, چوتھی انرجی رے مارس سے آ رہی ہے. بن گیا وولٹیکس. وولٹیکس میں پہنچے, خواہ وینس پہ جائے, خواہ مار پہ جائے, خواہ سورج پہ جائے, زمین. آپ کی نام سمجھیں ہم کیا کہتے ہیں. انٹرسٹیلر ٹریول, مابین النجوم, سفر مابین النجوم, ٹھیک ہے. بالکل. لیکن یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. آج کا ٹاپک آگے ابھی چلتا ہے. کٹنے دن کٹنے پروگرام بھی تھا یا بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جناب آپ نے وورٹائسس نوڈس دریافت کر, بدن انسانی کے اندر گھس گیا. بدن انسانی کے اندر گھسنے کا طریقہ بھی بتاؤ کہ بدن انسانی کے اندر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. اگر سٹی ڈیل کا ریفرنس آپ کو ملتا ہے, آپ کو اندر دیکھتی ہے اور بیماری ٹریس کر لیتی ہے, آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. آپ بغیر کسی سائنٹیفک اپریٹس کے کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سپلین کے اندر جو ہے یہ فلاں فلاں بیماری پیدا ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب کے ہم کو تجسس بتا رہا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ ہماری خبر نہیں آتی. یہ ساری کہہ رہے تھے ایک ہی محفل میں ساری سائنس کیوں نہیں بیان کر دیا, بولے سمجھ آ رہی بات. اب جب یہ طے ہو گیا کہ بدن انسانی میں انٹر پینیٹریشن دو قسم کی ہاریزونٹل اور ورٹیکل انرجیز کی موجود ہے, تو بدن میں نوڈز بنتے ہوں گے نا. انرجی اگر بدن سے ہاریزونٹلی بھی ٹریول کر رہی ہے اور ورٹیکلی بھی ٹریول کر رہی ہے. عابد بھائی تب مزہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے بات کرو اور سمجھاؤ کہ لطائف کے چلانے کے دعوے کرنے والوں وہ لطائف ہوتے کیا ہے, ہم سے پوچھو. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات کی. آپ نے وہاں نوڈ اور وورٹیکس دریافت کیا, آپ انٹرسٹیلر ٹریول کے قابل ہو گئے, کھڑا ہوں گے. بدن انسانی کے اندر نوڈز دریافت کر لیے تو آپ کو سارے لطائف. نوڈز کا نام لطائف. نوڈز کا نام لطائف. اب بولے کہ ایک لطیفے سے دوسرے تک سفر آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب بدن انسانی کو یہ علم مل گیا, جہاں کہیں کوئی نقطہ ایسا ہو جو سمجھ نہ آئے تو میں ادھر ہی ہو نا, لاہور کی فضائیں بدل کے رکھتا ہوں. وہ میرے داتا کا شہر جس کے ہم نوکر ہیں انشاءاللہ, شہنشاہ لاہور کے خادم نوکر. اب جب آپ نے یہ دریافت کر لیا سائنٹیفکلی کہ بدن انسانی کے اندر انرجیز کی دونوں اقسام کی انٹر پینیٹریشن کے نتیجے میں بننے والے نوڈز ہی کا نام لطائف ہے, تو اب ہم ان نوڈز کے ذریعے سے انٹر نوڈل ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے نوڈز سے ٹریول شروع کیا تو ایک نوڈ ہمیں نظر آیا, وہ آؤٹ آف باڈی تھا. یاد رکھیں کہ جو لوگ نوڈل ٹریول کر سکتے ہیں وہ زمین کے اندر بھی جا سکتے ہیں. کون انہیں لے جاتا ہے, وہ انرجی بیم جو اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہے. وہ اس بیم کے ساتھ
نیچے چلے جاتے ہیں. آئنسٹائن نے جو ٹریولز کیے تھے وہ انٹرنوڈل ٹریول. ٹھیک ہے, سارے پاکستان کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے یہ ڈسکشن وہاں چھڑے, آپ کو مزہ آئے گا. آئنسٹائن نے جو ٹریولز کیے تھے وہ انٹرنوڈل ٹریول. اب آپ نے دیکھا اور آپ کے صاحب روحانیت لوگوں نے دیکھا کہ انٹرنوڈل ٹریولز میں سفر کرتے ہوئے زمین کے اندر بھی سفر پاسبل ہو گیا. حضرت سلیمان کے دربار کا ہدہد انٹرنوڈل ٹریول کر سکتا تھا, انسانوں کو چھوڑے وہ تو بہت مطلب. اب صاحب ناراض ہے اتنے اچھے لوگ جناب. نہیں اصل پتہ ہے کیا, دوستوں سے بات کر کے چھوٹے عزیزوں کو سمجھانا ہوتا ہے نا. یہ پرانے دوست ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جاگ جاگ کے گزارے ہیں ہمارے ساتھ سفر میں, حضر میں, گھر میں, باہر, ہر جگہ پر شریک سفر رہے. کبھی ان سے لاڈ کرتا ہوں, کبھی اس سے اسلم بھائی سے لاڈ کرتا ہوں, مطلب تاکہ کبھی سعید بھائی سے لاڈ کرتا ہوں. کتنے آج بھی ہونڈے چاول ٹھنڈے ہونے, چاول ٹھنڈے ہو گئے. چلو نہیں انٹرنوڈل تیاری ہے سر. ساری اسپیشل دعوت بعد اس کر سکتے جی, گرم چاول ہے اسی طرح بعد سارا پڑھنا ہے جی, جو میں بیان کر رہا ہوں تو خود سوچیں اتنا تو آ کے بنتا ہے نا ہمارا. بارہ اب جب نوٹس کو اسٹڈی کیا گیا تو زمین کے اندر بھی نوٹس مل گئے جہاں پر انرجی فوکس ہوتی ہے اور انرجی کی مختلف شکلیں آ کے یکجا ہوتی ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ جہاں پر انسان کے پاؤں جاتے ہیں وہاں پر نوڈ بنتا ہے. اوپر سے آنے والی انرجی اور ادھر سے زمین کی ہاریزونٹل انرجی مل جاتی ہے اور ایک نوڈ بنتا ہے کہ جس سے ساری جیو انرجی کو انسان کے بدن کے اندر سے داخل ہو کر سر سے نکل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کنڈلینی انرجی. یہ پہلا نوڈ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیا. اچھا, اس کے بعد دوسرا نوڈ انسان کے 2 پاؤں کے اندر سولز جو ہیں, سولز کے کیا تلے, ان کے اندر دیکھا تو 2 نوڈز ملے اور ہیلنگ سینٹرز ملے, چکراز آپ کہیں سینٹرز کے. ٹھیک ہے, 2 مل گئے, کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے ٹوٹل. انسان کی جو بیک بون ہے ریڑھ کی ہوئی ہے, جہاں یہ ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کاکسک ریجن. کاکسک ریجن اس کے اینڈ پر ایک نوڈ بنتا لگ رہا ہے. جن لوگوں نے باڈی کے اندر ٹریول کیا, یہ فزیکل باڈی کا مین نوڈز میں سے پہلا نوڈ ہے جو نیچے سے اوپر ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو زمین میں تھا نا جی. اچھا, ہاریزونٹل میں پاؤں والے آ جاتے ہیں اور ہاتھوں والے آ جاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ان دونوں میں ورٹیکل بھی آ جاتے ہیں, ہاریزونٹل بھی ہے ورٹیکل بھی. پاؤں یوں بھی کھل جاتے ہیں اور یوں بھی ٹانگوں کے ساتھ کنیکشن موجود ہے. ہاتھوں کا بھی یہی ہے. یہ 4 لطائف ایسے ہیں پاؤں والے, دونوں پاؤں میں 2 اور دونوں ہاتھوں میں 2. آپ ان کو الگ کر کے رکھیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے, ان 4 لطائف کو آپ الگ رکھ دیں, نوڈز کو الگ رکھ دیں, سینٹرز کے ہیں آسان لفظ ہے سینٹر, تو آپ کو مزید 7 لطائف اور ملیں گے جو ورٹیکل. ٹھیک ہو گیا.
पहला है कॉक्सिक रीजन वाला, जो बेस सेंटर आप कह रहे हैं उसको, आसान अंग्रेजी आपको दे रहा हूँ। अब रोडल वाले सिस्टम से आप निकल आए, वो बहुत इल्मी है। अब सीधा सीधा बेस सेंटर, पूरी फिजिकलिटी का ताल्लुक बेस सेंटर से। कॉक्सिक रीजन आप कह सकते हैं। सेंटर नंबर 2 नाफ से जरा नीचे सैक्रल रीजन में एक ऐसा मकाम वाक़ है जिसको आप गेट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। जिंदगी की 2 जिहाद जो मैंने पिछली महफिल में बयान की थी, बैक से आएगी तो गेट ऑफ लाइफ कहलाएगी, और जब फ्रंट से आप उसको स्टडी करेंगे तो वो बदन इंसानी के पूरे एनर्जी सेंटर को कंट्रोल किया, पूरा सिस्टम, खा वो नर्वस हो, सर्कुलेटरी हो, और स्केलेटल हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, एंडोक्राइनल हो, सारे सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज बदन इंसानी को जिंदा रखे हुए, और सब का मरकज नाफ से जरा नीचे वो मकाम है जिसको आप सैक्रल रीजन, ठीक है। इस लाइफ में, और लाइफ दाखिल होते वक्त जिस पोजीशन में होती है, दाखिल होते वक्त और दाखिल होने से पहले, उसको आप कहेंगे गेट ऑफ लाइफ जो बैक पे है। गेट ऑफ लाइफ एंड द स्टोर ऑफ एनर्जी दोनों इकट्ठे ही वाक़, दोनों फार्स याद रखें, द स्टोर ऑफ एनर्जी और गेट ऑफ। इनको एक शुमार करें और आप दूसरे लतीफ़े पर पहुंच गए, दूसरे नोडल पॉइंट पे पहुंच गए, दूसरे सेंटर पे पहुंच गए, बेस और सैक्रल। उसके बाद आपने ये देखना है कि सोलर प्लेक्सस, जिसके लिए मुझे आज तक उर्दू ज़बान में कोई लफ्ज़ नहीं, पूरे जज्बात का मजमूआ, एहसासात का मजमूआ, फीलिंग्स का। अरे कलेजे पर सट मारी, चंड को सिरा पर मारा, यार कलेजे पर सट मारी, ठीक है। कोई किसी को गाली दे दे, यार कलेजे पर सट मारी। ये जो कलेजा से कहते हैं ना, मेरा ख्याल यही इसके सोलर प्लेक्सस का बेहतरीन तर्जुमा अगर हो सकता है तो वही है कलेजा। नाव से ऊपर, जी हाँ, नाव से ऊपर, नाव से ऊपर, नाव से ऊपर, पेट पेट बिल्कुल सीधा, आप स्टमक के साथ स्टमक, हाँ देखना कि एक तो रिब केज है ना, रिब केज के मकाम पर तो इसके सेंटर में तो हर्ट आ गया ना, वो अख्फा, असल में हर्ट का रूहानी मरकज़ यहाँ पर है। अच्छा, उससे नीचे पेट है, पेट को आप कहें सोलर प्लेक्सस। सारे जज्बात खा मनफी हो खा पॉजिटिव हो, ज़्यादा तौर पर मनफी असरात इस पर ज़्यादा पड़ते हैं, और जिसका ये ख़राब होगा उसको शुगर हो जाएगा, ठीक है। पैंक्रियास ख़राब होगा, शुगर हो जाएगा। अमराज के वाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फलसफा से इसकी बेसिक फिलोसफी समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। बेस 1, सैक्रल 2, सोलर प्लेक्सस 3, उसके ऊपर मेरा आवाज है हार्ट, 4, ठीक हो गया। 4 हो गई, थ्रोट 5, गला, गाटा, ठीक है। और उसके बाद फोरहेड यानी आई ब्रोज सेंटर, यहाँ पर 2 हैं, ऊपर भी फोरहेड तो ऊपर तक है ना, आई ब्रोज के दरमियान, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं, यहाँ पर आपका छठा सेंटर आ गया, और फिर ऊपर सर के दरमियान में जिसको आप क्राउन सेंटर, क्राउन सेंटर, स्कल जो दिमाग की सर की खोपड़ी। अब आपके पास एक छोटा सा नक्शा मैप, इस मैप में आपने देखा 4 लताइफ, आपने हाथों के 2 और पाँव के 2, और इनका मदर लतीफ़ा जो है वो ज़मीन के अंदर,
दूसरा, आपने 7 लताइफ का एक और सेट बना लिया जो वर्टिकल है, बेस, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, आईब्रो सेंटर और क्राउन सेंटर। ये आपके पास 2 सेट्स आ गए। अब आपने आपके सामने जो टारगेट था, आपने स्टार्ट किया था कि हाथ यहां रखे, बंदा टच ना करे बदन से, दूसरा हाथ वहां रखे, बीमारी कैसे मिल जाती है। इससे अंदाजा ये होता है कि इस सारे प्रोसेस की बुनियाद, इस सारे प्रोसेस का मरकज एक इस्तिलाह बनती है और वो है एनर्जी सेंसिंग। एनर्जी सेंसिंग, फीलिंग बदन के अंदर होती है, सेंसिंग बाहर। ठीक है, जब तक आप एनर्जी को सेंस नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, यही ट्रांसमिशन है। सही, जब तक आपका बुनियादी सवाल यही है, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब कह के ये बात की है। ठीक है, जब तक आप एनर्जी को सेंस नहीं करेंगे, आपको डेंसिटी का पता कैसे चलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी एंड अदरवाइज ऑफ द एनर्जी, कि एनर्जी की डेंसिटी को और एनर्जी की डेंसिटी कम होने को आप किस मेथोडोलॉजी के जरिए से ट्रेस करेंगे। यहाँ जो मेडिकल साइंस कहती है बाजी, आप जाने, आपका काम जाने, मेरी बाउंड्री यहाँ तक थी, मैं तो यार तमाशाई बन जाऊँ, मेडिकल साइंस तमाशाई बन गई। ठीक है, तबीब साहब भी खड़े, मारे यार किधर जाएगी, 4 यार क्या चाहिए नहीं, खाने खाओ पीने का पियो, लेकिन यही एनर्जी बढ़ने में कम एक मोहताज है मुझसे। अब वहां पर आपका अपना सफर शुरू हो गया। ये मेरे व्यास ठीक है, समझ आ रही बात। वैसे मेरे मोहसिन भाई हैं, दोस्त हैं, सारा दिन बैंक की मैनेजरी करते हैं बेचारे, शाम को अपनी बात और ये 2 4 8 के फॉर्मूले बड़े इंसान के दिमाग को खोखला करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही बात सब। अब आपने एनर्जी सेंसिंग का पता करता है। जब आने रूहानियत ने टास्क जो था टेकअप किया, तो उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि बदने इंसानी से बाहर, बदने इंसानी से बाहर एक तकरीबन 5 to 10 सेंटीमीटर फीलिंग बॉडी होती जो पेनिट्रेट कर रही है, और उसी के जरिए से एनर्जी पेनिट्रेट करती है, वरना फिजिकलिटी के कवानीन देखें तो एनर्जी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि एक बदन मौजूद है जो इस बदन से मोटा ज्यादा है, थोड़ा सा इस बदन से थोड़ा सा लंबा भी है, और इस बदन के अंदर आ जा सकता है, इसके अंदर उसकी करंट्स चल रहे हैं। यानी यूं कह लें कि ये बदन, ये जो फिजिकल बदन है, उस बदन के लिए मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है एनर्जी वाइज, पेनिट्रेबल बस सही है, पेनिट्रेबल एनर्जी वाइज। चुनाचे आप उन्होंने सोचे कि आप इसको सेंस कैसे करें, तो देखो कि पूरी लाइवलीहुड में, पूरे निज़ामे हयात में, पूरे निज़ामे हयात हैवान को और इंसान को मूवमेंट के लिए
جن آرگنس کو سب سے زیادہ پاور دی گئی وہ یا پاؤں تھے یا بالکل ٹھیک ہے. جانور جب بھی موو کرے گا پاؤں پر کرے گا, خواہ 2 استعمال کرے خواہ 4 کرے, اس کی موومنٹ ساری پاؤں پر. انسان کو جو پاؤں کی موومنٹ تو دی گئی اور سب سے زیادہ جو موومنٹ کے کا اختیار دے دے گا وہ ہاتھ. گویا انسان اور حیوان دونوں کو جو پاور آرگنس دیے وہ یا پاؤں تھے یا ہاتھ. اگر پاؤں اور ہاتھ پاور آرگنس ہے تو ان کے اندر پائے جانے والے نوٹس بھی تو پاور نوٹس ہو گئے نا. بالکل صحیح. واہ ٹھیک ہو گیا. لہذا اگر یہ ڈٹرمن ہو گیا, یہ سب کچھ سننا پڑے گا, اگر یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ 4 اعضاء انسان کے یا حیوانات کے موسٹ پاورفل آرگنز ہیں تو ان کے اندر پائے جانے والے نوڈز بھی موسٹ پاورفل نوڈز ہیں. ان نوڈز کے ذریعے سے اگر ہم ٹریول کریں گے تو جس نوڈ میں ہم جانا چاہیں گے, جس جگہ پر جانا چاہیں گے وہاں پر ہم پہنچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ذرا ریوائز کریں, وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فزیکلٹی ساری کا مرکز, تمام فزیکل باڈی سسٹمز کا مرکز بیس چکر ہے, بیس سینٹر. تو اس کا مطلب ہے اگر فزیکل باڈی کے اندر کوئی چیز پینیٹریٹ کر رہی ہے تو اس کا اثر لگانے کے لیے بھی فزیکل باڈی کے سینٹر پر پہلے جانا پڑے گا, ورنہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہمیں بیس سینٹر پہ سب سے پہلے جانا پڑے گا تاکہ ہم ساری فزیکلٹیز کو کے اندر سے انرجیز کو پینیٹریٹ کرا سکیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک قانون. قانون نمبر 2, جب ہم فزیکل انرجیز کی پینیٹریشن کو, اس کے اصول کو, اس کے چلانے کے قانون کو سمجھ لیں تو پھر آگے اسپرچل انرجیز تک پہنچنے کے لیے پھر نیکسٹ نوڈ کون سا اس پر جانا کمپلسری. فزیکلٹی کے لیے تو بیسر ہو گیا نا, بیس چکرا, تو اسپرچولیٹی کے بھی کوئی چکرا ہوگا نا, کیونکہ بیس سے ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے فزیکلٹی پر رہنا نہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ پاؤں کے جو 2 پاورفل نوڈز تھے, پاورفل چکراز تھے, انہوں نے زمین کے نوڈ سے رابطہ کیا جو زمین کے اندر, اور انرجی سکویز آؤٹ کر, امبائب کر, کھینچ لی, وہ انرجی چلتی ہوئی سیدھی بیس سینٹر پہ آئی اور بیس سینٹر ایکٹیویٹ ہو گیا. بیس سینٹر میں سے یہ انرجی سیدھی اسٹور ہاؤس میں چلی گئی جو سیکرل سینٹر اسٹور ہاؤس میں. یہ میڈیٹیشن, the movement of energy from earth then upward from legs into the base center and then storing it into the navel center, storage center, or sacral center. وہاں پر آپ اسٹوریج ہے, وہاں پر آپ جتنی مرضی ذکر دوزی کریں یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ آپ اس میڈیٹیشن پر فوکس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ پاورفل ہوتے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. فزیکل, آپ اس فزیکل انرجی کو جو آپ نے اپنے سیکرل سینٹر میں اسٹور کر لی, یہاں پر ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جڑے چاہے کہ ایمان رکھ دیا ڈاکٹر بھی جنہوں نے تمہیں
पुलिस ना से कहीं को डॉक्टर के बैठे कि डर रहा आप ही तैयार किते हो ठीक है जी चार चार कोने डॉक्टर लगे बैठे अच्छा तो बस में आ रही अब हमने जो फर्स्ट फोकस किया वो फिजिकलिटी पर, ठीक है। लेकिन फिजिकलिटी ने हमें उस बॉडी से जिसको हमने सेंसिंग बॉडी का नाम दिया था उस तक रसाई नहीं दी, हमें रसाई दी फिजिकल बॉडी का। बिल्कुल सही। अब हमें एक और चैनल दरियाफ्त करना है कि जो हमें नेक्स्ट चैनल यानी स्पिरिचुअल सेंसिंग बॉडी तक रसाई दे। बिल्कुल सही। अब हमने कहा कि अब हमें क्या करना है, हमने इन हाथों को यूज करना है। सही। सूरज को इमेजिन कर, उधर जमीन थी उधर सूरज, इधर जियो एनर्जी उधर सोलर एनर्जी, उधर जियो एनर्जी अब कॉस्मिक एनर्जी नीचे से ऊपर भी ट्रेवल करती है, ऊपर से नीचे भी ट्रेवल, दोनों मिलकर सैक्रल सेंटर में जमा होकर एनर्जी का स्टोरेज बन जाता है। ठीक है, इतनी क्लियर लैंग्वेज में शायद कहीं और आपको ये मटेरियल मिल सके, हजारों किताबों का लिंक जोड़, ठीक है। अगर किसी एक किताब में आप तलाश करने के लिए निकलेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शायद किसी एक इदारे में भी आप करा, बिल्कुल सही, इदारों में भी आप करें कहीं ये चीजें। अब आपने क्या करना है, ऐसे नोड को, ऐसे सेंटर को, ऐसे चक्र को दरियाफ्त करना है जो आपकी सेंसिंग बॉडी से आपका रास्ता है। सूरज को आप इमेजिन करें, बैठे हुए रास्ते में बैठे इमेजिन करें सूरज की रोशनी आ रही है और आप जानते हैं कि जमीन के अंदर की जितनी, जमीन के ऊपर की जितनी लाइफ है उसका सस्टेनर सूरज, उसका अपहोल्डर, उसका क्रिएटर, सपोर्टर, कुछ भी आप सूरज हमारी जिंदगी की बुनियाद, एक दिन की वो होगा सारी जिंदगी। ठीक है, अब जनाब आपने सूरज की तरफ से एक बॉल ऑफ लाइट आता हुआ महसूस किया और एक मंत्र में ये बताया हुआ है उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। सही, आप बैठ जाएं और यूं हाथ खड़े कर। सही, अब आपके हाथों की मूवमेंट वर्टिकल है और ये सेंस करें कि एनर्जी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके हाथों के अंदर दाखिल हो रही है। बिल्कुल सही, आप एनर्जी ले रहे हैं लेकिन किसके जरिए से, ब्रेथ के जरिए से। ठीक है, जियो एनर्जी हासिल करने के लिए आपको ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है। अगर ब्रीदिंग इस्तेमाल करेंगे तो जरूर फायदा होगा, लेकिन इसके लिए आपने कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करनी है, ब्रेथ एनर्जी को बैच कर और हार्ट के साथ, हार्ट ब्रेथ पाम एक ट्रिलॉजी आपने बना, ठीक है, तरह चीज लिखेगा। ठीक है, उधर से एनर्जी आ रही है, हाथों के अंदर थ्रॉब कर रही है, थ्रॉबिंग किस चीज के साथ, हार्ट के साथ। सांस को मैच करना है हार्ट के साथ। जो आपकी थ्रॉबिंग फील होना शुरू हो जाएगी, आपका दिन स्पिरिचुअल एनर्जी के स्टोरेज करता चलेगा। ठीक है, ये आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं। ठीक है, सक इन कर रहे हैं और आसान लफ्ज। ठीक है, हाथों के लताइफ पाम्स में, उंगलियों से नहीं, पाम्स में है, आप उनके जरिए से आप इम्बाइब कर, सक कर, चूस रहे, जब बच्चा सा दूध पीता है, जब आपके हाथ एनर्जी को पी ले,
آپ نے کسی اور آرگن کو انوالو نہیں کرنا. مین جو آپ کا پام ہے یہ کام اس کے تھرو ہے. اب جناب آپ نے یہاں تک کام کر لیا. آپ کے پامس انرجی کو سک کر رہے ہیں اور میں جان بوجھ کر فنگرز کو بات نہیں کیونکہ ہر فنگر کا فنکشن الگ ہے. وہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس پر بھی ایک دم پورے ہاتھوں پر صرف ہاتھوں پر بات کروں گا کہ ہاتھ میں سے اس انگلی کا فنکشن کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے. یہ پوری سائنس ہے. آپ نے اس کو محسوس کرنا شروع کیا اور وہ انرجی ہارٹ بیٹ کے ساتھ آپ کے ہارٹ میں جمع ہونا شروع ہو گئی. یہ انرجی ہارٹ میں اتنی ڈومیننٹ ہو جائے گی کہ آپ کے اس باڈی کو آپ کا سینسنگ باڈی اوور پاور کر لے گا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. یعنی ہاؤ ٹو میک یور دس باڈی بی اوور پاورڈ بائی دی سینسنگ باڈی. سینسنگ باڈی اس باڈی کو اوور پاور کر لے گا. اب آپ نے دیکھا کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, یوں کیوں آ جاتا ہے؟ بالکل صحیح. جتنے نیک لوگ ہیں, اچھا عام مائیں بہنیں بچیاں بھی جب قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو قرآن ریتمک موومنٹ یہ کیا چیز ہے؟ اسپرچل باڈی نے, جس کو آپ ایتھیرک باڈی کا نام میں آپ سے کہوں گا, ایتھیرک باڈی نے آپ کی اس باڈی کو اوور پاور کر لیا ہے. اوور پاور مطلب آپ قابو کر لیا. ٹھیک ہے, اوپر ابو کر دسنے کرا لے یاد آگے نا جس آواز نے کہ کام کرنا آج کل تو بات سمجھ رہی کہ فزیکل باڈی کو سینسنگ باڈی میں اوور پاور کر. اب جناب آپ کیا ایک بندہ اپنے سامنے لٹا ہے, صحیح. ٹھیک ہے, اور آپ انرجی امبائب کریں. اور جب آپ کا بدن اوور پاورڈ ہو جائے اور آپ فیل کریں کہ انرجی کی ٹنگلنگ میرے پورے بدن میں اور خاص طور پر ہاتھوں میں آ رہی ہے, تو اس وقت آپ زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے نوڈ سے پاؤں سے بھی انرجی ضرور کریں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بیس میں لائیں, بیس سے پھر سٹور ہاؤس میں جائیں, سٹور ہاؤس سے اس کو اپ ورڈ ہرٹ کے ساتھ جوڑیں, نوڈ ٹو نوڈ ٹریول کریں. آپ ہارٹ میں پہنچ گئے. ناؤ دا اسٹرانگیسٹ نوڈ از یور ہارٹ. ٹھیک ہے, دا اسٹرانگیسٹ نوڈ از یور ہارٹ. اب آپ کے ہارٹ میں آپ کی پوری باڈی کو اوور پاور کیا ہوا ہے. اٹ از ریسیونگ دی انرجی سائملٹینیسلی فرام دی ارتھ اینڈ فرام دی کاسمس, فرام دا اسپیس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب ہارٹ کے اندر انرجی اتنی آ چکی ہے کہ اس نے اوور پاور کر لیا ہوا ہے. اب بندہ آپ نے بتایا تو آپ اس کے کراؤن سے شروع کریں. ٹھیک. اینڈ سے آپ اپنے یہ انرجی اب آپ ہاتھ جو ہیں اس کے سر کے قریب لاتے جائیں اور آپ کو محسوس ہوگا. بلکہ اگر آپ یوں بھی یاد کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ انرجی جو ہے یہ آپ کو فیل ہوگا. میگنیٹک, یہ آپ کا میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ فیل کر رہے ہیں. آپ جب اس بندے کے سر کے پاس اپنے ہاتھ میں جائیں گے تو اس کی جو ایتھیرک باڈی ہے یہ آپ کی ایتھیرک باڈی کا میگنیٹک فیلڈ ہے. اب بات یہ نکلی کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو باڈی ہے وہ ایتھیرک ہے اور انسان کا میگنیٹک فیلڈ کا پہلا لیول ایتھیرک انرجی ہے. جو آپ کا
इथेरिक मैग्नेटिक फील्ड। वाह, ठीक है, इथेरिक और वाज़ेह करें, इथेरिक एनर्जी का मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आप फील कर रहे हैं या आपके बदन में जो थ्रोबिंग करा रहा है, पूरी फिलॉसफी समझा रहा हूँ, दम की और इलाज की पूरी फिलॉसफी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। आपने उसको महसूस करना शुरू कर दिया, अपनी एनर्जी को, अपने इथेरिक बॉडी को। अच्छी तरह याद रखें, तेरी बॉडी, फिजिकल बॉडी और फिर इथेरिक बॉडी। अच्छा तेरा और हम समझ गए तो तेरा और बात करनी है किसी ने समझ नहीं आता ओ अच्छा, तो इसके अलावा 3 वर्ड्स और में मैंने नहीं अपना हमारा वास्ता भी पड़ गया, वहां जे पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, अब आपने क्या किया, आप अपने हाथ आहिस्ता 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 उसके, यानी आपको जो बंदा लेटा हुआ है तो बंदा लटाया भी याद रखिए, तो ओके मारो नहीं था तो फिर सारा काम खराब हो जाए, है ना? गल समझिए मेरी, कुछ बार हादसा नहीं होना चाहिए, कोई बंदा लटाया। अब आपने आहिस्ता 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 क्या करना है, अपने हाथ अपने मैग्नेटिक एनर्जी को महसूस करते हुए उस बंदे के क्राउन चक्र के, क्राउन सेंटर के बिल्कुल पास ले जाना, आस्ता आस्ता। एक वक्त एकदम आएगा कि जब आप महसूस करेंगे कि आपका हाथ उसकी बॉडी को तो टच नहीं कर रहा, लेकिन उसके इथेरिक बॉडी को टच कर रहा है। सेंसिंग, सेंस करना, बिल्कुल सही। ये टच से बात है स्पिरिचुअल सेंसिंग। आप हाथ आगे ले जाना भी चाहेंगे तो आपका हाथ रिपेल, वो एनर्जी उसको रिपेल करे। इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे का ऑरिक फील्ड ट्रेस कर लिया है, ठीक है? आपने उसका इथेरिक बॉडी ट्रेस कर ली, जिसकी इथेरिक बॉडी आपने ट्रेस कर ली, आप उसको फैज भी दे सकते हैं। जो पीर, जो उस्ताद इथेरिक बॉडी ट्रेस नहीं कर सकता, उसको घर चले जाना चाहिए। वाह, उसको चाहिए कि जाकर मस्जिद में पानी भरा करे, वो पीर बनने की काबिल नहीं, ताकि कल उस से स्वाब उसको मिले। बिल्कुल सही। जो स्वाब उधर से चाहता है वो इधर से मिले, तौबा का दरवाजा खुला है। समझ आ रही बात? ये आप प्रैक्टिस करें, इवन टुडे, आज जाकर अभी करें, आपको पता चलेगा कि वाकई वो जमीन से एनर्जी ग्रास्प कर, टांगों के जरिए से बेस में पहुंचा, बेस से जरिए स्टोर कर, हाथों में सोलर एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी, दोनों में से कोई जॉब से होता है, अपने उसकी थ्रॉबिंग अपने इन हाथों में रख सकता हूँ, एक फोर्स बना लेते हैं, मार्जिन की फोर्स, स्पिरिचुअल मार्जिन की फोर्स बनाए, ठीक है? तो जो थ्रॉबिंग, फीलिंग इन दी हार्ट थ्रू ब्रेथ, याद रखिए इनमें से एक उनसुर भी गायब हो गया ना। ये जो औलिया किराम जिक्र खफी कराते हैं, वो असल बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ये, ठीक है? और सांस के साथ उसको मैच करते हैं, तीनों चीजें मैच करके एनर्जी उधर से थ्रॉब कर रही है, सांस इधर से मैच कर रहा है, हार्ट उधर से थ्रॉब कर रहा है। जब आपका दिल रिसेप्टिव बन गया तो आप निश्चित बनाए, और फिर क्या होगा, आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी आपने जमीन से आप उठा रहे हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड से उठा रहे हैं, आप उसको उस बाउंड्री से जो आपने ट्रेस किया, उस बाउंड्री से आप उसको कन्वे करते हैं। वो ऐसे होगा जैसे बच्चा दूध पीता जाता है तो बोतल खाली होती जाती है, लेकिन ये बोतल कभी खाली नहीं है। The more you do, the more you get. The more you emit, the more you get. जितना भी देते जाएंगे उतना बढ़ रहा है, ठीक है? ये क्राउन के साथ, जब क्राउन का आपने ट्रेस कर लिया तो ये इसकी इथेरिक बाउंड्री भी है, और फिर ठीक, फिर थ्रोट पे आ जाए, फिर हार्ट पे आ जाए, उस बंदे पे, ठीक है? और उसका एक तरीका ये भी है
کہ اگر آپ اس کو کرسی پر لیٹا ہوا تو ظاہر ہے کہ فرنٹ پارٹی پہ ہوگا نا، اگر کرسی پہ بیٹھ گیا آپ دونوں سائڈ سے مثلا یعنی ہر سینٹر کا ایک فرنٹل پارٹ ہوتا ہے اور ایک بیک پارٹ، اور آپ حیران ہوں گے کہ دونوں طرف سے آپ کو ارتفاع فیل ہوتا ہے اور آپ کو انرجیٹک باؤنڈری فیل ہوتا ہے. یہ ڈبل فائدہ کرتی ہے یہ ترکیب، یہ ترکیب ڈبل فائدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سال پہلے بات کی تھی نا. حضور یہاں ڈاکٹر یوسفی آدمی انٹرپینٹریٹ ہو گیا تو انرجی جو ہے وہ انٹرپینٹریٹ ہو گیا، بس بار بار سے حضور انٹرپینٹریشن ہوگی تو بتائے نا. حضور یہاں ڈاکٹر یوسفی تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں چلیں جیسے آپ کی انرجی پینیٹریٹ واہ واہ واہ. اس کا فلو آپ کی انرجی اس طرح پینیٹریٹ ہوگی کہ وہ انرجی جو اس کی ہے وہ آپ کی انرجی کو ایکسس کر دے گی. کیوں؟ بیکاز دیٹ پرسن نیڈس یور انرجی، بالکل بالکل. ناٹ دیٹ یو نیڈ ہز انرجی. ٹھیک ہے، وہ تو مریض ہے نا یا آپ کا شاگرد ہے. ہاں اگر کسی ایسے شاگرد سے ایسے مریض سے واسطہ پڑ جائے کہ جس کا کوئی ایک ارتفاع زیادہ غالب ہو تو وہ شاہد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، استاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، وہ انرجی آپ کو ملنے سے بڑھے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرید نہیں ہوتے، مراد ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ اس سے شاید کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب کہ آپ کو پھر آپ اس کے بعد آ جائیں آرٹ پہ، پھر سولر پلیکسس پہ، پھر سیکرل پہ، اور پھر بیس پہ. اور بیس پہ آپ کو مطلب کہ مریض کو الٹا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر لٹا کے اس کو سینسنگ کرنی ہے تو ہاتھ میں اوپر کریں گے اور وہ آپ کا محسوس ہوگا. یا پھر کرسی پر بٹھا لیں اور ہاتھ میں تھوڑی سی فاصلے پر رکھ کر آپ سینس کریں گے انشاءاللہ. جب آپ نے پوری باڈی کی پوری ایتھیرک ریڈنگ کر لی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا پہلا اسٹیپ، جب آپ نے ایتھیرک ریڈنگ آ گئی، ایتھیرک سینسنگ آ گئی، ایتھیرک باڈی کو سینس کرنے کا فارمولا آ گیا، تو اب بولیں کہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ حل ہو گیا. واہ آپ بولیں کہاں لینا ہے کرتا اگر ایک بار میرے کرے گا اٹھا دیں. حضور ایک کوشچن تھا. محمد کے میری جولی
ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے میری جولی